بسم الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین مکرم، نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ وابستہ ہستیاں جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسی خاص ہستیاں جن کا تعارف عامت المسلمین میں کم ہے، ان میں سے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر خیر ہم اختصار سے کر رہے ہیں جو روات حدیث بھی ہیں، اور اسی حوالے سے الافادات الحدیثیہ کے عنوان سے ہم نے ایک نئے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے، جس میں علوم الحدیث کے حوالے سے آسان فہم اور سادہ انداز سے ہم بات کیا کریں گے، اور ضمناً اس میں جو رجال و روات حدیث ہیں ان کا بھی ہم ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، کیونکہ آج اس کی ضرورت عوامی سطح پہ بھی بڑھ گئی ہے۔ تو آج الافادات الحدیثیہ کے حوالے سے ہم ایک شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں جن کا نام بڑا ہی منفرد ہے، اور یہ نام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن۔ ان کی کنیت ہے امام ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ کی معرفت الصحابہ، اس کی جلد 2 ہے، صفحہ 1391 ہے، 1391۔ اس میں 1293 نمبر پر جہاں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا حروف تہجی یعنی الفابیٹیکل ترتیب سے ذکر کرتے ہیں اس کتاب کی مختلف مجلدات میں، تو اس کے تحت یہ 1293 نمبر پر حضرت سفینہ ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر لائے ہیں، اور ان کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور یہی ان کی وجہ شہرت ہے۔ اور یہ نام سفینہ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ ان کا نام کہتے ہیں یا عبس تھا یا رومان تھا، اور حضور علیہ السلام سے احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی ان کا شمار ہے۔ یہ مشہور روایت جس کو امام اصفہانی بھی لائے ہیں اور دیگر ائمہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور یہی ان کی وجہ شہرت بنی ہے، اور اسی سے ان کو یہ نام عطا ہوا۔ فرماتے ہیں، خود ہی آپ روایت کرتے ہیں، سفینۃ قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فکان اذا اعی بعض القوم القى علی سیفہ وترسہ حتی حملت من ذلک شیئا کثیرا فقال لی انت سفینہ۔ کہتے ہیں کہ سفر میں لوگوں نے اپنے اپنے سامان اٹھائے ہوئے تھے، سامان سفر، کوئی جہاد کا سفر تھا یقیناً، تو میرے اوپر بھی میں نے بھی سامان اٹھایا ہوا تھا، لیکن جب کوئی دوسرے جنہوں نے سامان اٹھایا ہوا تھا وہ تھک جاتے اپنے جنگی سامان حرب و ضرب کو اٹھانے سے، تو وہ اپنی تلواریں، اپنی ڈھالیں، اپنی تیر کمان میرے اوپر لوڈ کر دیتے، جیسے لاد دیتے تھے، تو یہاں تک کہ میرے اوپر اتنا سامان ایک پوری گٹھڑی بن گئی، اور ایک بہت بڑا سمجھ لیجئے کہ سامان جو تھا اس کا ایک ڈھیر بن گیا میرے اوپر، میں اسے اٹھا کے چل رہا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، یہ منظر دیکھا، تو فرمایا کہ اے فقال علی انت سفینہ، فرمایا تم سفینہ، کشتی کو بحری جہاز کو بھی کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی کشتی اور جہاز جس پر
سامان لادا ہوا ہو، اور وہ اس منظر اور اس انداز سے جا رہے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے گویا ایک نیا نام اس مناسبت سے ان کو عطا فرما دیا، اور اسی نام سے یہ مشہور و معروف ہوئے، اسی نام سے ان کا تعارف ہوا۔ اور دوسری ان کی بڑی وجہ شہرت وہ یہ واقعہ ہے، یہ کرامت ہے، کرامات صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک کرامت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں بھی آپ خود ہی راوی ہیں، ان سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رکبت البحر فی سفینہ۔ اب کہتے ہیں ہم کشتی میں سوار تھے اور سفر میں جا رہے تھے، تو کشتی ٹوٹ گئی، فانکسرت فرکبت لوحا منہا، تو میں اس کے ایک تختے کے اوپر سوار ہو گیا، جیسے ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، یا پہلے جب ہوتا تو لوگ اسی کشتی کے تختوں پر تیر کے باہر آیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ جو لہر تھی پانی کی، اس نے مجھے ایک جزیرے پہ اتار کے پھینک دیا، اور میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک جنگل تھا اور اس میں شیر تھے۔ تو جب شیر میری طرف آیا تو فقلت یا ابا الحارث، فرماتے میں نے اس شیر سے کہا اے ابو الحارث، یہ شیر کو عربی میں کہتے ہیں کنیت ہے، یعنی اے حارث کے باپ، حارث شیر کو بھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے شیر میں حضور علیہ السلام کا غلام سفینہ ہوں۔ قال فتعتع راسہ وجعل يدفعنی بجنبہ او بکتفہ حتی وضعنی علی الطریق۔ تو جب اس نے یہ سنا تو اپنے سر کو جنبش دی، بڑی تعظیم و تکریم کے انداز سے جھکا اور اشارہ کیا مجھے ایک طرف سے، اور گویا کہ وہ میری جیسے حفاظت کر رہا ہو، دائیں سے اور بائیں سے، اپنے کندھے سے اور اپنے پہلو سے مجھے اشارہ کیا، اور میں اس کے پیچھے چل پڑا، حتی وضعنی علی الطریق، یہاں تک کہ اس نے مجھے سیدھے راستے پہ چڑھا دیا، یعنی وہ مجھے گائیڈ کر رہا تھا۔ فلما وضعنی علی الطریق ہمہما فظننت انہ یودعنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور حضور علیہ السلام کے غلام صحابی کی کرامت بھی ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے مجھے پوائنٹ پہ اپنے مخصوص جگہ پہ چھوڑ دیا تو پھر اس نے ایک طرح سے، ایک خاص طرح سے آواز نکالی اور مجھے ایک اشارہ دیا، اور میں سمجھ گیا کہ اب وہ مجھے جانے کا اشارہ دے رہا ہے، کہ میں نے آپ کو آپ کی منزل کی طرف گامزن کر کے اپنی ڈیوٹی کر دی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ان خوش نصیب صحابہ میں ہیں جن کا شمار مخصوص طور پر لفظ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج یہی مقصود تھا کہ ان کے ذکر خیر سے برکت حاصل کی جائے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔